بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اونٹ وہ جانور ہے جس سے دنیا میں موجود تمام ہی لوگ واقف ہیں، لیکن آج ہم آپ کو یہ حقیقت بتائیں گے کہ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے حیام۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے سانپ وہ بھی زندہ کھلایا جائے، لیکن سانپ کا زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں۔ یہ آنسو بہت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سانپوں کے مالک انہیں ڈھیر سارا پانی پلاتے ہیں، مگر یہ ان کی تکلیف ختم نہیں کر پاتے، اس لیے کافی عرصے تک آنسو نکلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان آنسوؤں کو سب سے پہلے چمڑے کی ایک تھیلی میں جمع کرتے ہیں، پھر یہ سانپ کے ڈسے ہوئے افراد کے لیے دوائی بنانے میں کام آتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ اونٹ کئی برسوں سے انسان کی بے پناہ خدمت کرتا آ رہا ہے، جیسا کہ سامان اٹھانے، سواری کے لیے، اور دنیا بھر میں لوگ اونٹ کا گوشت بھی اکثر کھایا کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے جو آپ کو معلومات فراہم کی ہیں، یہ ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کے مطابق سرچ کرنے کے بعد آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قوم کو ایک خاص بیماری کی وجہ سے اونٹ کے پیشاب کے ذریعے علاج کا حکم فرمایا تھا، جس کی وجہ سے بعض ائمہ نے اونٹ کے پیشاب کو پاک اور اس کے استعمال کو جائز بتایا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اونٹ کے پیشاب کو مطلقاً ناپاک قرار دیا ہے، اور روایات کی درج ذیل ترجیحات کے بنا پر، کیونکہ یہ حکم عمومی نہیں تھا بلکہ خاص اس قوم کے ساتھ مخصوص تھا جن کو یہ بیماری تھی۔ حالت اضطرار یعنی ایسی مجبوری کی حالت میں کہ حرام چیز کے علاوہ کوئی دوا کارگر نہ ہو، تو ایسے موقع پر شریعت نے بقدر ضرورت حرام کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب پینے کا نہیں بلکہ پیشاب کے صرف خارجی استعمال کا حکم دیا تھا۔ رہی یہ بات کہ صرف اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دینا، اور اس کی بنیاد پر بعض ائمہ کے ہاں اونٹ کے پیشاب کا پاک اور قابل استعمال ہونا، تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بتائیں وہ حلال ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام بتائیں وہ حرام ہے۔ اس لیے ہم بغیر کسی فلسفے کی کھوج لگانے کے یہی کہیں گے کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دی، تو بعض ائمہ نے اس کے پاک ہونے کی رائے اختیار کی، اور گائے کے پیشاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور قابل استعمال قرار نہیں دیا، تو ہم بھی اس کو پاک اور قابل استعمال نہیں سمجھیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔